والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. درود بھیجئے محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممنون کرام، جیسے آپ تمام خواتین حضرات، ناظرین و سامعین متوجہ ہیں، آج 27 صفر المظفر ہے اور کل یعنی 28 صفر دو عظیم معصومین یعنی حضرت خطیب مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نواسے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اور رحلت کی تاریخ ہے. اس مناسبت سے میں 2 روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں. پہلے خطبے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وہ وصیت جو آپ نے جنادہ بن ابی امیہ کو کی ہے، ائمہ معصومین کے مخاطب ایک آدھ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو وصیت ہے یا جو پیغام ہے وہ قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے اور خصوصاً ان کے ماننے والے اور چاہنے والوں کے لیے ہوتی ہے. روش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، براہ راست مخاطب رسول خدا ہوتے ہیں اور وہ خطاب تمام انسانوں سے ہے. امیر المومن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے اعمال سے امیر المومنین روکتے ہیں. مشہور حدیث ہے مناہی النبی، یعنی وہ افعال، وہ اعمال یا وہ کام جن سے رسول خدا نے امیر المومنین کو روکا، منع کیا. وہ آپ اس میں دیکھیں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی کام امیر المومنین علیہ السلام سے سرزد ہو سکتا ہو. اسی طرح خود امام اول امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنی ضربت کے بعد اور شہادت کے بعد دونوں بیٹوں حسن اور حسین سے خطاب کر کے جو وصیت کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے ان دونوں شہزادوں کی شان بہت بلند ہے. وہ ہم جو ہے نا، ہم تک وہ پیغام پہنچانا مقصد ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام مسلمان. اس میں بھی اگرچہ یعنی براہ راست مخاطب وہ جنادہ بن ابی امیہ ہے. جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر ملی اور تقریباً اس کے آثار کو آپ نے پورے بدن میں محسوس کیا کہ یہ آئے جنادہ بن ابی امیہ اور کہا عذنی یابن رسول اللہ. عین، غین اور نون اور یہ موعظہ سے بنا ہے. یہ موعظہ کوئی نہ وعظ و نصیحت فرمائیے
ہاں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اس میں آپ نے یہ وصیت فرمائی ہے، یا جنادا استعد لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک۔ ہم سب کو کوئی نہ کوئی سفر درپیش ہوتا ہے، یہاں سے آپ لاہور جاتے ہیں یا پنجاب کے کسی اور اس میں ضلع میں جاتے ہیں، یا ادھر آپ کا یہ پشاور جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ وہ ہر سفر کے مطابق وہ سفر کتنے دن کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، چند دنوں کا ہے، یا حج کا طولانی سفر جو ہے جو کہ 40 یا 42 دن کا ہوتا ہے، اس کے مطابق انسان اپنی تیاری کرتا ہے۔ کپڑے بھی کتنے جوڑے لے کے جانا چاہیے، اچھا ریگولر دوائیاں اگر کھاتا ہے تو وہ 40 دن کی دوائیاں، اچھا جی 15 دن کے لیے جا رہا ہے، 20 دن کے لیے جا رہا ہے، اسی حساب سے کھانے پینے کی چیزیں، کوئی ڈرائی فروٹ بندہ ساتھ لے جاتا ہے، دوائیاں ساتھ لے کے جاتا ہے، انسولین لگانے والے، اسی حساب سے سفر کی جو ہے نا وہ مسافت اور سفر کا دورانیہ اس کے مطابق انسان وہ کر کے جاتا ہے۔ عالم آخرت کا سفر، عالم آخرت کا سفر وہ کتنا طولانی ہے کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ میرے اور آپ کے برزخ کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ فرماتے استعد لسفرک، آپ اپنے اس درپیش سفر کی تیاری کریں، وحصل زادک قبل حلول اجلک۔ یہ اسلام آباد سے نکلنے کے بعد پھر راستے سے ٹیلی فون کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں منگواتے آپ، روانگی سے پہلے، سفر پر روانگی سے پہلے یا روانگی کی تاریخ آنے سے پہلے ادھر جو دوائیاں جو لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ وہ کسی مستند ڈاکٹر سے وہ لکھوانا پڑتا ہے، اس کا اسٹمپ لگوانا پڑتا ہے، پھر حجی کیمپ میں لے جا کے جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں، ورنہ پھر جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پر بڑے مسائل بنتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینہ ایئرپورٹ پر روانگی سے پہلے یہ تمام تر وہ تیاریاں کر لیتا ہے۔ راستے سے ٹیلی فون کر کے کوئی بھی جو ہے وہ عام طور پر اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں منگواتا۔ استعد یہ وحصل زادک، زاد سفر، زاد راہ، راستے کی چیزیں، ادھر پہنچنے کے بعد کی کھانے پینے پہننے کی چیزیں، ان کو حاصل کرو یا ان کو تیار رکھو قبل حلول اجلک۔ وہ جو موت کی مقررہ تاریخ ہے نا، اجل اس کو کہتے ہیں نا، اس کے آنے سے پہلے وہ اچھا۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ حج کی تاریخوں کا، فلائٹوں کا تو اعلان ہوتا ہے نا، ادھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے نا باہر بخیرت گیٹ تک بھی جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، گھر تو بہت دور کی بات ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کا۔ اسی حساب سے انسان کو ہر وقت جملہ جو رائج ہے ایمرجنسی حالت میں ہونا چاہیے، ہر وقت انسان کو یا حصل زادک قبل حلول اجلک، اور موت کی تاریخ کے آنے سے پہلے اپنے زاد راہ، سفر خرچ یا سفر کی ضرورتوں کو جو ہے نا وہ حاصل کرو، تیار رکھو۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہر وقت دنیا کی تلاش میں ہے، ہر وقت دنیا کی تلاش میں، کاروباری دنیا کی تلاش میں ہے، ملازم طبقہ سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، زمیندار ہو، سب دنیا کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور والموت یطلبک، موت ہے جو تیری تلاش میں ہوتی ہے۔ تو دنیا اور مال دنیا کی تلاش میں ہوتا ہے، موت تمہاری تلاش یا بہتر الفاظ میں تمہارے تعاقب میں ہوتی ہے۔ تعاقب کہیں یا تلاش کہیں بات ایک ہی ہے، موت تمہاری تعاقب یا تلاش میں ہوتی ہے۔ وَلَا تَحْمِلْ يَوْمَكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جو دن ابھی نہیں آیا اس کی ضروریات کو آج کے دن کے اوپر جو ہے نا وہ مسلط ہے، نہ کر آج کی ضروریات کو آج، کل کی ضروریات کو کل۔ وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَكْسِبُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِنًا لِغَيْرِكَ، یاد رکھو جو تم کماتے ہو نا تنخواہ کی صورت میں، دن بھر کی مزدوری کے نتیجے میں یا کاروبار کے نتیجے میں یا زمینداری کی صورت میں یا صنعت کاری کے نتیجے میں جو کماتے ہو
جو تمہاری لازمی ضروریات زندگی سے جو زیادہ ہے وہ دوسروں کا ہے جو تمہارے پاس امانت ہے. اس کو یہ نوٹ کرو. وَعْلَمْ یاد رکھو, تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ لا تقص من المال شیئا فوق قوتک, اپنے قوت جسے کہتے ہیں نا قوت لا یموت. آپ کہیں ضرورت کی چیزیں, ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں, ضرورت کی رہائش, ضرورت کی گاڑی, ضرورت کے کپڑے, وہ ان سے زیادہ جو کچھ کماتے ہو الا کنت فی خازنا لغیرک, یعنی تو دوسروں کا خزانہ دار ہے. یعنی یوں سمجھو کہ یہ خزانہ کسی اور کے پاس ہے, تیرے پاس یہ چیزیں امانت ہے, یہ چیزیں امانت ہیں. وعلم, اور یہ بھی سمجھو, ان الدنیا فی حلالہا حساب. یہ صرف امام حسن مجتبی علیہ السلام نہیں, اور ائمہ معصومین کی روایات میں بھی آپ کو یہ مضمون ملے گا. وعلم ان الدنیا فی حلالہا حساب. 100% جو مال دنیا کماتے ہو, مزدوری ہے کرتے ہو, طے پاتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کام کروں گا اور مجھے ڈیلی 1500 یا 2000 ملے گا, 100% حلال ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کو جدھر مرضی لگاؤ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. 100% جو حلال کماتے ہو ملازمت کے ذریعے, یا 100%, وہ ملازمت میں ابھی ایسی بریکٹ میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. یہ بہت سارے لوگ جو پوچھتے ہیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے. ملازمت کے دوران اگر انسان اپنے مقررہ یعنی گھنٹے 8 گھنٹہ 12 گھنٹے کام نہ کرے, ادھر ادھر کھسک جائے, تو اس وقت کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ اس کا حقدار نہیں بنتا. وہ حرام کی کمائی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. دو ٹوک الفاظ ہیں امام آغا سیستانی کے, سرکاری قوانین کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے اور حرام ہے. 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, 4 گھنٹہ 7 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے, باقی ملا کے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. نہیں, بندہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو کام نہیں کرتا, اب کیا کہنا چاہیے, کام چوری ہی کہنا چاہیے نا, وہ اس وقت کی تنخواہ کا بندہ حقدار نہیں بنتا. 100% بھی اگر حلال کی کمائی ہے اس میں حساب کتاب ہوگا. جی ہاں, وہ فی حرامہا, حلال 100% اس میں حساب کتاب ہوگا. وہ فی حرامہا عقاب, خالص سود کی کمائی, خالص رشوت کی کمائی, خالص منشیات یا خالص یہ حرام گوشت جانور کو بیچ کے. ابھی عجیب جو ہے نا, وہ اب تو ہوٹل پہ جا کے جو ہے نا کھانا کھانے یا منگواتے ہوئے بھی جو ہے انسان وہ گھبراتا ہے, پتہ نہیں یہ کس جو ہے نا وہ جانور کا گوشت پکا ہوا ہوگا. حلال 100% حرام ہے تو اس میں عقاب ہے. حلال میں حساب کتاب ہے اور حرام میں عقاب ہی عقاب ہے, سزا ہی سزا ہے. وفی شبہات عتاب, اور جو مال کمایا ہے 100% حلال بھی نہیں ہے, 100% حرام بھی نہیں ہے, مشکوک ہے, اس کے بارے میں سرزنش کا تمہیں جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑے گا. فَأَنزِلِ الدُّنْيَا بِمَنزِلَةِ الْمِيتَةِ, یہ جو دنیا اور جو کچھ کماتے ہو نا, اس کو مردار سمجھو. مردار عقل میتا مشہور ہے. مجبوری کی حالت میں اگر انسان کسی صحرا میں ہے اور وہ جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا خرچہ لے کے گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے, چنے بھی ختم ہے, سب کچھ ختم ہے, اور آس پاس میں ایک مردار پڑا ہوا ہے, وہ جس سے جو ہے نا وہ صحرا کے جانور نوچ کے کھا رہے ہیں یا گدھ وغیرہ کھا رہے ہیں. اگر یقین ہو کہ اس کی چند ایک بوٹی اگر میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا, میری جان کو خطر لاحق ہوگا. مشہور ہے عقل میتا, اس میں سے کچھ کھانا جائز ہے لیکن پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. 1 یا 2 بوٹی جس سے تمہاری رمق حیات جو ہے نا وہ بچ جائے, مرنے کا خطرہ ٹل جائے, اتنا جو ہے نا وہ کھا سکتے ہو. یہ حلال طریقے سے بھی کھاتے ہو. مال دنیا کو میتا سمجھو, مردار کا گوشت سمجھو. خذ منہا ما یکفی کا, اتنا مال دنیا لو یا حاصل کرو جو تمہاری ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو. فَإِنْ كَانَ حَلَالًا, 100% حلال کی کمائی تھی اور اس سے آپ نے عیاشی نہیں کی. اپنے دسترخوان پر ضرورت سے زیادہ کئی ڈش. میں بریکٹ میں بتا دوں, یہ آداب میں ہے. سید الشہداء کی زیارت کے لیے جو جاتے ہیں
وہاں انتہائی سادہ جو ہے نا وہ کھانا چاہیے. کربلا کے اندر جو ہے نا اب وہ ایسے ہوٹلوں میں بوفے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, کئی قسم کے آملیٹ, کئی قسم کے سرخ گوشت, کئی قسم کے سفید گوشت. یہ ان آداب نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناجائز ہے, حرام کام کر رہے ہیں, لیکن کم از کم جو آداب ائمہ معصومین نے کربلا جا کے امام حسین کی زیارت کے بتائے ہیں وہ ہم سارا سال پیٹتے رہتے ہیں, بھوکے پیاسے بھوکے پیاسے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے. وہاں جا کے بوفت سسٹم لیں, ہوٹل میں لے لیں اور جو ہے نا وہ کھائیں پئیں, اور بوفت سسٹم کے لیے آپ کو بہت پیسہ دینا پڑتا ہے. یہ اسراف کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے, فضول خرچی کے زمرے میں بھی وہ آ سکتا ہے. تو اتنا لے لو کہ اگر اس میں سے 100% حلال کی کمائی تھی لیکن آپ نے عیاشی نہیں کی, جائز تھا آپ کے لیے کھانا لیکن نہیں کھایا, قد زہدت فی ہے, تم نے زہد اپنایا ہے تو زاہد کہلائے گا. حرام چیز سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں اور حلال سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے کو زاہد کہتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ہر زاہد متقی ہے لیکن ہر متقی وہ زاہد نہیں ہے. امیر المومنین کا فرمان ہے نا, میں اگر چاہوں تو اپنے دسترخوان پر خالص مغز گندم, شہد اور ابری شم کی قیمت کا لباس اپنے لیے سلا سکتا ہوں, لیکن علی ایسا نہیں کر سکتا. لعل بالحجاز او الیمامۃ من لا عہد لہ بالشبع ولا طمع لہ بالقرص. ہو سکتا ہے حجاز یا یمامہ میں کوئی ایسا بندہ رہتا ہو جس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی سیر ہونے کا کھانا کھایا ہے, ایک ایک روٹی کے لیے ترستا ہو. اس لیے علی جائز تھا, یہ چیزیں منگوا کے کھاتے, علی کے لیے ناجائز نہیں تھا, حلال تھا. لیکن حلال چیز سے بھی پرہیز کرنے کا نام زہد ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے. اسی لیے تعریف کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تقوی کی. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان یجدک حیث امرک, تو اس جگہ خدا کو نظر آئے جدھر جانے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے. وَأَن يَفْقُدَكَ فِي مَا نَهَاكَ, اور ادھر تو خدا کو نظر نہ آئے جدھر جانے سے اس نے تجھے روکا ہے. یہ حرام وقایہ سے ہے, یہ تقوی واو قاف یہ سے ہے جس کا مطلب اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہیں سزا ملے, عقاب ملے. تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہے, تقوی کا معنی اپنے آپ کو بچانا ہے, عذاب الہی سے بچانا ہے. حلال چیز کو کھانے سے انسان کو سزا نہیں ملتی ہے لیکن زہد ہے. تو حلال ہے لیکن اس میں سے کم کھاتا, ضرورت سے زیادہ نہیں کھاتا, قد زہدت فیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے زہد کا مظاہرہ کیا ہے, تو زاہد کہلائے گا. وَإِن كَانَ حَرَامًا, اور اگر حرام ہے اور اس میں سے جو ہے نا وہ تم نے بہت ہی کم کھایا ہے. حرام زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سزا ملے گی, حرام اگر کم کھائیں گے, جس طرح جان بچانے کے لیے مردار کی 2-4 بوٹیاں بندہ کھاتا ہے, کم سزا ملے گی. اگر حلال ہے تو زاہد کہلائے گا. اگر حرام میں سے بقدر ضرورت جان بچانے کی خاطر تم نے استعمال کیا ہے, یا ایسا خطرہ بھی نہیں تھا لیکن حرام کھایا ہے, کم کھاؤ گے تو کم سزا ملے گی, حرام زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سزا ملے گی. یا لم یکن فیہ وزر, یا وَإِن كَانَ حَرَامًا لَمْ يَكُنْ, اگر حرام ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. فَأَخَذْتَ مِنْهُ كَمَا أَخَذْتَ, یعنی تم میں اس حلال میں سے اتنا لیا ہے مال دنیا میں سے جتنا بندہ جان بچانے کی خاطر مرداش کی 2-4 بیٹیاں لیتا ہے. وَإِن كَانَ الْعِقَابُ, جی ہاں, اور اگر سزا ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ سزا کم ملے گی. حرام زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سزا ملے گی, سخت سزا ملے گی. کم کھائیں گے تو کم. وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. کتنا ایمان افروز اور سبق آموز جملہ ہے. یہ دنیا اور مال دنیا کے لیے اس طرح کام کرو, لگن سے محنت کے, جیسے تمہیں بتایا گیا ہو کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے. مال دنیا اس طرح دنیا کے لیے کام کرو, کأنک تعیش ابدا. اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ ٹھیک
ٹھیک ہے، کوئی حلال طریقے سے جتنا مرضی کھاؤ، غریبوں کی بھی مدد کرو، اس میں سے حقوق اللہ حقوق الناس کو بھی ادا کرو، ہاں جتنا مرضی کماؤ مال حلال، اور جب تک کماؤ۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر مال دنیا کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تمہیں کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی کل بھی یہ جو ہے نا اس کے پیچھے جائیں گے، اس کاروبار کے پیچھے، پرسوں بھی جائیں گے، ترسوں بھی جائیں گے، مہینے کے بعد بھی جائیں گے، اس میں تمہیں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، ہاں وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اگر تمہارے ذمے کوئی ایک دن کی، 2 دن کی، مہینے کی اگر قضائے نمازیں ہیں یا روزے رہ گئے ہیں یا حقوق الناس آپ کے ذمے ہیں، پھر جو ہے نا اس کو وہ نہ کرو، مؤخر نہ کرو، چلے جی ہاں یہ ایک ہی تو دن ہے، ایک ہفتہ کی ٹوٹل نمازیں ہیں، پڑھ لیں گے، ابھی جو ہے نا جوان ہے، نہیں۔ اگر تمہارے ذمہ کوئی حق اللہ یا حق الناس واجب الادا ہے، اس طرح اس کو بر وقت اور جلدی انجام دو جیسے تجھے خبر دی گئی ہو کہ کل تم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ اعمل دنیا کا کانت تھا تعیش ابدا، دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ وَهَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا عِزَّةَ طاعَةِ اللَّهِ۔ تو اگر یہ چاہتا ہے بغیر کسی خاندان کے، بغیر کسی افرادی قوت کے معاشرے میں تمہاری عزت ہو، ہیبت ہو، رعب ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکلو اور اس کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ہے من خاف اللہ اخاف اللہ کل شیء منہ، جو اپنے دل میں خدا کا خوف کرے کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، ہر کسی سے وہ ڈرتا ہے۔ وَإِذَا نَازَعَتْكَ، یہ میں شاید اس کو ختم نہ کر سکوں کیونکہ دوسرے خطبے میں جو میں نے آپ کو ان حضرت کا فرمان سنانا ہے وہ نسبتاً طولانی ہے، ہو سکتا ہے میں اس خطبے میں اس کو مکمل نہ کر سکوں۔ انشاءاللہ باقی امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدت نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وموسیٰ بن جعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ مومنین کرام، میں آج دوسرے خطبے میں 2
عظیم معصوم کی رحلت کی مناسبت سے ایک طولانی روایت لے کے آیا ہوں، جس کو مرحوم صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع اس میں بہت سارے شرعی احکام کا انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے، جو مومنین کا بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا ریجن ہے۔ مثلا وہ حج کے تمام اعمال کا انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے، طواف کا، سعی کا، اچھا جی یہ تقصیر کا، اسی طرح دونوں وقوف، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی، اسی طرح نماز، علل الشرائع، شریعت اور اس کے احکام کی علتیں۔ اچھا یہ جو 7واں باب ہے، اس میں العلت التی من اجلها صارت الانبیاء والرسل والحجج افضل من الملائکہ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء، رسول اور دیگر حجت خدا یہ فرشتوں سے کیوں افضل ہیں۔ موضوع اس کا یہ ہے۔ اچھا میں وہ باقی راویوں کے نام اختصار کے لیے چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے حذف کرتا ہوں، البتہ بعد میں جو مومن بھی یہ پورا سند سمیت مکمل متن جو ہے نا اس کو محفوظ رکھنا چاہے بعد میں پک سے لے سکتا ہے۔ باقی راویوں کو حذف کرتا ہوں۔ آخری راوی جو امام رضا سے اس کو نقل کرتے ہیں ان کا نام ہے عبدالسلام بن صالح الحروی، یہ نقل کرتے ہیں ان علی ابن موسیٰ الرضا، امام رضا سے، ان ابی ہے موسیٰ بن جعفر، امام رضا نقل کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، ان ابی ہے جعفر ابن محمد، آپ نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، آپ نقل کرتے ہیں محمد ابن علی امام محمد باقر سے، ان ابی ہے علی ابن الحسین، اور امام محمد باقر اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، ان ابی ہے الحسین، اور امام زین العابدین اپنے والد گرامی امام حسین سے، ان ابی ہے علی ابن ابی طالب، اور امام حسین اپنے والد گرامی امیر المومنین سے، قال رسول اللہ، امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلق اللہ خلقا افضل منی، خدا نے آج تک مجھ سے افضل اور بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ یہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، منطق نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پروپیگنڈا، الزام تراشی اور بہتان تراشی کا جو ہے نا وہ سہارا لیتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا سے حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں، حضرت علی کو الہ مانتے ہیں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ یہ کلمہ توحید میں آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت صرف خدا کی ہو سکتی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے۔ ایاک نعبد وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ۔ اچھا جی آپ نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے، ما خلق اللہ خلقا افضل منی، اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو مجھ سے بہتر پیدا نہیں کیا، آج تک پیدا نہیں کیا۔ وَلَا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنِّي، نہ مجھ سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی مکرم اور محترم ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے مکرم، یہ قرآن کی آیت ہے نا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ خدا کے نزدیک وہ قابل احترام اور تکریم ہے جو تم میں سب سے زیادہ وہ ہوں۔ معصوم سارے ہیں لیکن سب سے اتقا اور افضل ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال علی، توجہ سے سنیے گا، الحمدللہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سارے سامعین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ایک ایک جملے پر غور کریں جی، اور جو وہ بیٹھ کے ہمارے نکات کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ تلاش میں ہوتے ہیں، کسی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی سے جو یہاں سے ہمارے اس کو جو ہے نا وہ زیر سوال قرار دے دیں، سب غور سے سنیں۔ البتہ اس پوری روایت میں بعض وہ ہیں
مطالب یا حقائق جن کو شیعوں نے بھی لکھا ہے اور اہل سنت علماء کرام نے بھی لکھا ہے. بعض ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں ان کی کتابوں میں نہیں ہیں. بہت سے باتیں ہیں ان کی کتابوں میں ہیں, بخاری میں ہیں, ہمارے ہاں نہیں ہے. بہت ساری بخاری کی باتیں ہیں, ہم اس کو حقیقت کے خلاف سمجھتے ہیں, ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ہمارے اصول کافی میں کتب اربعہ میں بہت ساری باتیں ہیں, وہ ان کو حقیقت نہیں سمجھتے جی, اور اس پر وہ عمل نہیں کرتے. تمام باتوں میں اگر متفق ہوں تو پھر شیعہ اور سنی وہ کیسے رہیں گے؟ اختلافات ہیں, لیکن میں اشارہ کرتا جاؤں گا کن باتوں میں ہمارا اتفاق ہے اور کن باتوں میں ہمارا اختلاف ہے. قال علی قلت یا رسول اللہ فانت افضل ام جبرائیل. میں نے پوچھا رسول خدا سے, یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل امین؟ سیدھے سیدھا سادہ سا سوال, معصومانہ انداز میں, آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ قال یا علی ان اللہ تعالی فضل انبیاءہ المرسلین علی الملائکۃ المقربین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر میں سمیت 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل بنایا ہے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے, وہ امیر المومنین کا فرمان بھی ہے, میں جلدی جلد سنا دوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی ہے, ان میں وہ حیوانی خواہشات نہیں ہے, کھانے پیٹنے لڑنے بھیڑنے جنسی خواہش وغیرہ یہ فرشتوں میں نہیں ہے, ان کو عقل ہی عقل دی ہے. حیوانات کو پیدا کیا ہے, ان میں صرف حیوانی خواہشات رکھی ہیں, ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهَا الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ. انسان کو پیدا کر کے اس کو عقل بھی دی ہے اور وہ خواہشات بھی دی ہیں جو ادھر سڑکوں پر گھومنے پھرنے والے حیوانات میں دی ہیں. دونوں چیزیں ہیں نا, کھانا پینا لڑنا بھیڑنا. ہاں, حیوانات کو اتنے شاید نہیں مارتے جان سے جتنے انسان کو جو ہے نا وہ جان سے وہ مار رہا ہے. شاذ و نادر کوئی کیس ملے گا جہاں ایک حیوان کو مار ڈالا ہے, ورنہ معمول بن گیا ہے کہ جو ہے نا مسلمان کا گلا کاٹ کے اس کے سر سے فٹ بال کھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تمام انبیاء کو ملائکہ مقربین پر. ملائکہ عام ملائکہ بھی نہیں, جو خدا کے مقرب ملائک ہیں ان سے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ افضل قرار دیا ہے. وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام انبیاء سے افضل قرار دیا ہے جو فرشتوں سے افضل ہے. توجہ ہے نا. وَجَعَلَنِي, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے فَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. وَالْفَضْلُ, اب یہ جملہ رسول خدا کا ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا لگتا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وَالْفَضْلُ بَعْدِ لَكَ يَا عَلِي, اور میرے بعد جس کو فضیلت حاصل ہے علی وہ تو ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. چینلوں پر باقاعدہ بحثیں ہو رہی ہیں, ہاں, بول ٹی وی پر مختلف قسم کے علماء, اور یہ اہل سنت میں بھی ایسے علماء ہیں کہ جو رسول کے بعد افضل امیر المومنین کو کہتے ہیں, کوئی حضرت ابوبکر کو کہتا ہے, اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہے, پھر حضرت عمر ہے, پھر حضرت عثمان ہے, چوتھے نمبر پر بھی امیر المومنین کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. علی اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے جی. والفضل بعدی لکا, تیرے لیے, والائمت من بعدک, تو اور تیرے بعد تیرے 11 فرزند. وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَخُدَّامُنَا, یہ بھی کوئی ایسے جو ہے نا قلم کاغذ لے کے نہ بیٹھے, ابھی سے درخواست لکھنا شروع کر دے, ہاں فرشتوں کی توہین کی ہے اس نے. فرمایا کہ فرشتے ہمارے خدمت گزار ہیں. فرشتے آپ کی بھی خدمت گزار ہیں. سورہ طارق دیکھیں, لکھا ہوا ہے جب آپ گھر سے آتے ہیں تو آپ کی حفاظت کے لیے پروٹوکول, ہاں, فرشتے جو ہے نا وہ بخیریت آپ کو یہاں پہنچاتے ہیں, پھر بخیریت آپ کو اپنا گھر پہنچاتے ہیں. امیر المومنین اس میں تو فرشتوں کی تعداد نہیں لکھی ہے, ان من شیئن ان من احد الا وعلیہا حافظ, ایسے ہی ہے نا. سورہ طارق میں ہے کہ بھئی جو بھی ہے ہر شخص کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہیں. اور امیر المومنین نے فرمایا ہر وقت خدا کی طرف سے 6 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ مامور ہیں. اور جس طرح VIP کے ساتھ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہوتی ہے سیکورٹی کے افراد, وہ اس کی خدمت گزاری ہوتے ہیں نا.
پتہ نہیں یہ جو ہے نا روٹ کس کے لیے لگاتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا اس کی خدمت گزار ہوتے ہیں۔ وہ جتنے بھی محافظین ہوتے ہیں وہ اصل میں اسی افسر یا صدر مملکت یا وزیر اعظم یا آرمی چیف اس کے خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ خصوصاً ہماری روایات کے مطابق اہل بیت اطہار کی خدمت جبرائیل امین جو ہے نا وہ حسن اور حسین کی خدمت کرتے تھے۔ اچھا جی، وَإِنَّ مَلَائِكَةَ خُدَّامُنَا، ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبین کی بھی وہ خدمت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے خدمت کرتے ہیں۔ یا علی الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اور اس کے آس پاس کو اٹھایا ہوا ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، اور کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری ولایت کے قائل ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ہماری ولایت کے قائل لوگوں کے لیے، خوش قسمتوں کے لیے وہ طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یا علی فلولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنہ ولا النار، ہم نہ ہوتے، ہم کو خدا نے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا، جی، نہ آدم کو، نہ حوا کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ زمین اور آسمان کو، فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ۔ صورتحال جب یہ ہے تو پھر ہم فرشتوں سے افضل کیوں نہ ہوں؟ سوال کیا تھا امیر المومنین کا؟ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّنَا، ہم نے فرشتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، ہم نے فرشتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ہے۔ وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْلِيلِهِ وَتَمْحِيدِهِ، تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یقینی طور پر تحلیل وہ لاہور والا ہے سے، وہ حامد یا حلوہ والے ہے نہیں، تحلیل لا الہ الا اللہ بولنے کو تحلیل کہتے ہیں۔ تقدیس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جی یہ ہم نے اللہ کی معرفت بھی پہلے حاصل کی ہے، اس کی تسبیح بھی اور لا الہ الا اللہ اس کا اقرار بھی، اور سبوح قدوس بھی۔ لأن اول ما خلق اللہ خلق ارواحنا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا ہے، پھر روحوں کو پیدا کر کے کیا کیا ہے؟ فَأَنْتَقْنَا بِتَوْحِيدِهِ وَتَحْمِيدِهِ، اس کی وحدانیت کے اقرار اور اس کے حمد و ثنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نطق اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ثم خلق الملائکہ، اس کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جی ہاں، فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا، جب ہماری ارواح کو ایک نور کی صورت میں فرشتوں نے دیکھا۔ اچھا، یہ روایت آپ اہل سنت برادران کہاں ملے گی کہ رسول خدا نے فرمایا سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، اور یہ بھی ملے گی میں اور علی ایک نور سے ہیں؟ جی یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری ارواح ایک نور کی شکل میں ہے، استعظموا امرنا، وہ ہمارے معاملہ کو، ہماری حیثیت اور مقام و منزلت کو بہت غیر معمولی سمجھا انہوں نے، یعنی ان میں، یہ جملہ غور سے سنیے، غلو کا جو ہے نا وہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے بارے میں وہ کہیں خدا کے ساتھ صفات میں ہم کو کہیں ہماری عظمتوں کو، بلندیوں کو دیکھ کے کہیں غلو کے شکار نہ ہوں، ہمیں حد سے کہیں نہ بڑھائیں۔ امرنا فسبحنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لتعلم الملائکۃ انا خلق مخلوق، تاکہ فرشتے یہ سمجھیں ہم خدا کی مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِنَا، وہ صفات جو ہم میں پائی جاتی ہیں وہ صفات اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی۔ ہمارا جسم اور بدن ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم اور بدن
نہیں ہیں. ہم کبھی طاقتور ہیں تو کبھی کمزور ہے, ہمارا وزن کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے, ہم کبھی حالت حرکت میں ہوتے ہیں, کبھی سکون میں ہوتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. یہ سب بشر اور جسم رکھنے والوں کی خصوصیات ہیں. ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور مبرہ ہے. جی ہاں, جی ہاں, فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا, ہماری تسبیح کو سن کے فرشتوں نے بھی تسبیح پڑھی. وَنَزَّحَتْهُ عَنْ صِفَاتِنَا, اور فرشتوں نے ہماری صفات سے اللہ تعالیٰ کو پاک جانا. ہماری جو صفات میں نے بیان کیا, ہم چلتے پھرتے ہیں, ہم کھاتے پیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہ چلتا پھرتا ہے نہ کھاتا پیتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم میں تبدیلی آتی رہتی ہے. جی ہاں, تبدیلی آتی رہتی ہے. جی ہاں, فَلَمَّا شَاهَدُوا عِظَمَ شَانِنَا, جب انہوں نے فرشتوں نے ہماری شان کی عظمتوں کو دیکھا, حللنا, ہم نے اس عالم میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَن لَا الہ الا اللہ, تاکہ فرشتے سمجھیں کہ اس عالم ہستی میں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِنَّا عَبِيدٌ, ہم اس اللہ کے بندے ہیں. لَسْنَا بِآلِہَا, ہم معبود نہیں ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیعوں کے بارے میں, یتعلہون علیہ, علی کو یہ الہ مانتے ہیں. جنت البقیع اور روضہ رسول کے درمیان خود مجھ سے گفتگو کے دوران وہ وہاں کے عالم دین کہنے گا انتم تتعلہون علیہ, تم علی کو الہ مانتے ہو. تو پھر ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کے لا الہ الا اللہ پر ہم اعتبار کرتے ہیں, اور ہم جب لا الہ الا اللہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے معبود ماننے کے ہم قائل نہیں ہیں. علی کیا, علی کا جو رسول ہے نا, کائنات کی سب سے افضل مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی عبادت حرام ہے, ان کی اطاعت واجب ہے. لسنا بآلہا, جی ہاں, یجب ان نعبد معہو, جی ہاں, ہم آلہہ نہیں ہے کہ جن کی عبادت جو ہے نا وہ کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. فقالوا لا الہ الا اللہ, ہماری وہ لا الہ الا اللہ سے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھا. فلما شاہدوا ما جعل اللہ لنا من العز والقوہ, اور جب انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے اور کتنی قوت اور طاقت بخشی ہے, ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تاکہ سمجھیں ہمارے پاس جو طاقت اور قوت بھی ہے وہ ہماری ذاتی قوت نہیں ہے, یہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, جی ہاں, الا باللہ. ہم نے اس کو حوقلہ کہتے ہیں. حمدلہ الحمدللہ کہنا, بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. جی ہاں, ہم نے لا حول ولا قوت الا پڑھا. لِتَعْلَمِ الْمَلَائِكَةُ أَن لَا حَوْلَ لَنَا وَلَا قُوَّةَ, نہ ہمارے پاس ذاتی طور پر نہ قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے, الا باللہ, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا داد ہے اور اللہ کا جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے. فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا وَأَوْجَبَهُ لَنَا مِنْ فَرْضِ الطَّاعَةِ, جب فرشتوں نے ان نعمتوں کو دیکھا جن سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور یہ کہ ہماری اطاعت فرض ہے, قلنا الحمدللہ, فرشتوں کے سامنے ہم نے الحمدللہ کو پڑھا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا. لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ ما يحق للہ ذکرہ علینا من الحمد علی نعمتہ, تاکہ فرشتے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے. فقال, فرشتوں نے بھی ہمارے ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر الحمدللہ پڑھا. فَبِنَهْتَدَوْا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ, ہماری بدولت اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت حاصل کی. فرشتوں نے ہماری بدولت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے اور اس کی تسبیح, اس کی تحلیل, تمحید اور تمجید. ثم ان اللہ خلق, یہ روایت طولانی ہو رہی ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وقت وہ نہ ہو جائے. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد۔ صرف 2 جملے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں، اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے، ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک کوئی امام کسی بیماری کی وجہ سے طبیعی موت اس دنیا سے نہیں اٹھا، یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے جیسے امیر المومنین اور امام حسین کو، یا زہر سے جیسے باقی جن اماموں کو زہر دے کے شہید کیا گیا ہے ان میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ ہے۔ میں ایک عرب خطیب کی گفتگو سن رہا تھا، یہ زہر خصوصی طور پر دوسرے ملک سے یہ اس کو منگوایا تھا، یعنی کھانا تو درکنار جسم کے کسی حصے کو بھی اگر یہ لگ جائے اس کو بھی متاثر کرنے والی زہر تھی۔ یہ جب آپ کی جگر تک پہنچے تو اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ جی لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی زوجہ ملعونہ جودہ بن اشعث کے ذریعے فرمایا یہ 3ری دفعہ مجھے یہ زہر دی گئی ہے، پہلی اور دوسری دفعہ جب مجھے زہر دی گئی میں جا کے اپنے بدن کو رسول خدا کے ذریعے کے ساتھ مس کرتا تھا، خدا مجھے شفا دیتا تھا، لیکن موت سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ عزاداران گرامی، جب یہ زہر کا اثر آپ کے بدن میں وہ پھیلنے لگا، اب روایات کے اندر یہ ہے مجبور ہے آپ نے تشت منگوایا اور ایسا لگتا تھا جیسے خون کی الٹیاں ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھو یہ جو سرخ رنگ کا تم دیکھ رہے ہو نا، یہ خون نہیں ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں جو اس زہر کی وجہ سے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اخرجون الی صحن الدار لعلی الی ملکوت السماوات، مجھے چند منٹ کے لیے گھر کے صحن میں لے چلو، میں وہ عالم ملکوت کا تھوڑی دیر کے لیے وہ نظارہ کروں۔ وصیت فرمائی امام علیہ السلام نے کہ مجھے میرے جد کے جوار میں دفن کیا جائے، اگر کوئی مزاحمت نہ کرے، دیکھو ایسا نہ کرو کہ میرے دفن کی خاطر ایک خون کا قطرہ بھی بہے۔ مقام افسوس ہے، مزاحمت کی گئی اور امام علیہ السلام کو نانا کی جوار میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اور جنت البقیع میں جہاں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، آپ کو امام زین العابدین کو، امام محمد باقر کو اور امام جعفر صادق کو دفن کیا گیا۔ روایات میں ملتا ہے اتنا بڑا جنازہ اٹھا امام حسن مجتبیٰ کا، وہ یہی مروان جو دفن کرنے کے مزاحمت کاروں میں پیش تھا، وہ بھی جنازہ میں کندھا دے رہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا تم نے زندگی میں میرے بھائی کا جگر کا خون کیا اور ابھی جنازہ میں آ رہے ہو؟ کہا حسن کے جنازہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ حلم اور بردباری کا پہاڑ تھا۔ جنازہ کی شرکاء اتنے زیادہ ہیں، میں کل پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی سوئی گرائی جاتی نا، وہ زمین پر نہ گرتی، کسی کے بدن کے اوپر گرتی۔ یہ کتنے خوش قسمت تھے میرے اور آپ کے امام دوم، ہمارا سلام ہو مظلوم کربلا پر۔ امام زمان نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے السلام علی من حملہ رؤوس السہام، میرا سلام ہو اس جد امجد پر کہ جس کا جنازہ مسلمانوں نے تو نہ اٹھایا، دشمن کے تیروں اور نیزوں کے انیوں نے میرے جد کے جنازے کو اٹھایا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن